ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی سپنرز کی تباہ کن بولنگ ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی۔ 251 رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 123 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تمام 10 وکٹیں سپنرز نے حاصل کی۔ ساجد خان کی شاندار بولنگ 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عمران احمد نے 4 اور نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ویسٹ انڈین بیٹر ایلک ایتھنز کی مزاحمت 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 157 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ جومل کی کریئر بیسٹ بولنگ 7 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ ساجد خان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ پہلی اننگز میں دعویٰ کیا تھا دوسری اننگز میں 5 وکٹیں لیں تو بابر اور رضوان سے بھی کہوں گا کہ میرے انداز میں جشن منائیں۔ ساجد خان نے 5 وکٹیں بھی لیں اور بابر اور رضوان کے ساتھ اپنے منفرد انداز میں جشن بھی منایا۔ غزہ میں جنگ بندی کا آغاز، فلسطینیوں کا جشن۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ نہتے فلسطینیوں پر 15 ماہ سے جاری وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جنگ بندی شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے تک جاری رہا۔ اسرائیل نے رہائی پانے والوں کی فہرست نہ ملنے پر معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کرتے ہوئے بمباری کی۔ حماس کی جانب سے فہرست ملنے پر جنگ بندی شروع ہوئی۔ غزہ کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ حماس 3 اسرائیلی خواتین جبکہ اسرائیل 95 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے مخالف 3 اسرائیلی وزیر مستعفی ہو گئے۔ اسرائیل کی حالیہ بمباری میں 19 فلسطینی شہید اور 36 زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں میں خوشی کی لہر سڑکوں پر نکل آئے۔ خان یونس اور دیر البلاح میں گاڑیوں میں ریلی نکالی گئی، پرچم لہرائے گئے، آزادی کے نعرے لگائے گئے۔ غزہ والوں کا کہنا ہے جنگ بندی ہماری جیت ہے، لازوال قربانیاں دی ہیں، 15 ماہ بعد اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کا القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ، 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا فیصلے میں قانونی سکم موجود ہیں۔ فیصلہ سنانے والے جج سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر غور۔ کور کمیٹی کو مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک گیا نہیں بلکہ پاکستان آیا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا پر خوشیاں منانے والے جلد پچھتائیں گے۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں بانی کو بددیانت اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیا۔ امریکہ، یورپ، بھارت کا میڈیا بانی کو کرپٹ میاں بیوی کے القابات سے نواز رہا ہے۔ بانی کے چیلوں اور چمچوں کو ابھی بھی اپنے آقا کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا ملک کا وزیر اعظم ہو کر بھی ایک ادارے کا ٹرسٹی ہونا سنگین جرم ہے۔ خاتون اول ہو کر 28 کروڑ کک بیکس، ہیرے کی انگوٹھیاں لینا کہاں کی پیری مریدی ہے؟ اپنی چوری اور کرپشن مذہب کی آڑ میں نہیں چھپائی جا سکتی۔ بنی گالہ کے درباری ہواری ظلم تباہی کی کرپشن پر پردے ڈال کر نوکریاں بچا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، اب ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے، حکومت سے بات ہونی چاہیے لیکن بظاہر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ پر امید ہے اللہ یہ مذاکرات کامیاب کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کرم میں مسئلے کا حل طاقت نہیں مذاکرات ہیں، کے پی میں حکومت ہے ہی نہیں، رشوت کا بازار گرم ہے۔ کرم میں قافلوں پر حملے کرنے والے شرپسندوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن، گھروں کی تلاشی کا سلسلہ جاری۔ کرم کے جرگہ مشیران نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام کو خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ بگن بازار میں لوگ شدید سردی کے باوجود سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بگن میں بازار اور گھر جل چکے لوگوں کی فوری آباد کاری کی جائے اور بگن میں جلی ہوئی دکانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا جائے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو، کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے۔ پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے۔
اور دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلا کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا ہے، ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں ہے، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزموں کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی بڑھ گئی۔ زیارت، ہوشک ٹاپ، خواجہ عمران اور طوبہ چکزئی میں سفیدی چھا گئی۔ زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ریکارڈ۔ چمن، کلا عبداللہ اور پشین کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری۔ کوئٹہ چمن چارہ، ہوشک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ واشک، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر، دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ریلوے کی امدادی ٹیمیں ریل سروسز بحال کرنے کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ That it was only the Islamabad High Court which was entertaining then the enforced disappearances petitions, the only constitutional court that has rendered a judgment, and it is part of the statute books on enforced disappearances. قیدیوں کے حقوق اور جبری گمشدگی کے حوالے سے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے۔ بنیادی حقوق کے بارے میں بہت سی ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملیں گی کیونکہ عدالت بنیادی حقوق کے حوالے سے کیسز کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ بھی استعمال ہوئی تھی۔ بھٹو کے معاملے کو برسوں بعد سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا۔ ثانیہ ماچکا میں ملوث ڈاکو بشیر عرف بشو شر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ صادق آباد کچے کے علاقے میں مقابلے کے بعد ڈاکو کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ کشمور میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 2 زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ چیچا وطنی گرے والا روڈ پر بس اور ٹرالی میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بندوبستی اضلاع کے 3501 ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کو گرانٹ جاری کر دی۔ ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کو 46 کروڑ 67 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جاری کی گئی۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے، آج رات خطاب کریں گے۔ واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ بارڈرزاد ٹام ہومین کہتے ہیں کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے۔ پابندی سے چند گھنٹے پہلے ہی امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات سے ٹک ٹاک نے کام کرنا بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حلف اٹھانے کے بعد ٹک ٹاک کو 90 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ امریکی حکومت نے ٹک ٹاک پر قومی سلامتی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے پابندی لگائی ہے۔
जनूबी कोरिया में मुअत्तल सदर की हिरासत में तौसी पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। मुश्तइल हामियों ने अदालत की बिल्डिंग के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने अदालत पर हमले के इल्जाम में 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची एक्सपो सेंटर में लाइव स्टॉक नुमाइश का आज आखिरी रोज। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। नुमाइश में लाए गए जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज रहे। सोना चांदी और झोंक सयाल जैसे लाजवाल ड्रामों के खालिक मुन्नू भाई की बरसी। 1950 में सहाफत से करियर का आगाज करने वाले मुन्नू भाई ने शायरी, ड्रामा निगारी और कॉलम निगारी में अपने फन का लोहा मनवाया। पंजाबी शायरी में भी नुमाया मकाम हासिल किया। और गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज़ायद नगमात और गज़लों को अपनी दिलकश आवाज़ से सजाया। महनाज बेगम को निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।